الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے مالکان ذکر، بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. مولا آج کی اس مجلس کو، آج کی ہماری اس عبادت کو جناب سیدہ کی خوشنودی میں درج فرمائے. الہی آمین. جناب سیدہ اس ذکر کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. الہی آمین. آقا زادی برادر ذی وقار جناب سید انتصار شاہ صاحب کے رزق میں، عزت میں، صحت میں اور وقت میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. جن دوست احباب کے لیے دعاؤں کو کہہ رکھا ہے، غالباً انتصار بھائی نواب خان نام بتایا تھا آپ نے. ہاں جی علامہ. نواب خان صاحب، ان کے خانوادہ، میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. اور میرا علامہ مالک نواب حسن علی خان اور نواب حسین علی خان اور نواب احسان علی خان. نواب حسین علی خان صاحب، نواب احسان علی خان صاحب، میرا مالک ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کی جملہ پریشانیوں کو ختم فرمائے. الہی آمین. سلسلہ گفتگو ولایت معصومین کے عنوان سے آپ کی توجہات کی نظر ہو رہا ہے. میں نے کل کی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ ولایت اس اختیار، اس تسلط، اس حاکمیت، اس حکمرانی کو کہتے ہیں جو خالق اپنی مرضی سے اپنے اولی الامر کو عطا کرتا ہے. ولایت اصل میں اللہ ہی کے اختیار کو تسلیم کرنے کا نام. بے شک. ولایت، وہی ولایت اللہ کی ہے، وہی ولایت اس کے رسول کے پاس ہے، اور وہی ولایت آئمہ اہل بیت کے پاس ہے. اللہ کے پاس جب وہ ولایت ہوتی ہے تو وہ خالق کی صفت کے ساتھ آتی ہے. جب ان کے پاس وہ ولایت ہوتی ہے تو یہ توحید منوانے کے لیے اور اللہ کے اختیارات کو تسلیم کروانے کے لیے ہوتی ہے. بے شک. جیسا کہ خدا انسانیت کے لیے یہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. جیسا کہ خدا نے کل والی جو میں نے آیت پڑھی تھی، آیا ولایت، اس میں خدا نے انما ولیکم اللہ، اپنی ولایت، رسول کی ولایت اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والوں کی ولایت کے بارے میں کہا. وہاں بھی خدا نے اپنا رسول کا نام لیا تھا لیکن آگے گوشہ خالی چھوڑ دیا تھا. اطاعت میں بھی خدا ایسے ہی کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وہاں خدا نے تیسرے ولی کا نام نہیں بتایا، یہاں خدا نے تیسرے اولی الامر کا نام نہیں بتایا. خدا جانتا تھا کہ جھگڑا اللہ کی وحدانیت پہ نہیں ہوگا، جھگڑا نبی کی رسالت پہ نہیں ہوگا، جھگڑا اولی الامر کی اطاعت پہ اور ولی کی ولایت پہ ہوگا. اور خدا جانتا تھا کہ ہر کوئی میرا بنایا ہوا ولی تسلیم نہیں کرے گا. مخلوق اپنی مرضی سے امام بھی بنائے گی، اپنی مرضی سے ولی بھی بنائے گی. تو اس لیے خدا نے جو معیار دیا ہے وہ معیار اپنا اور رسول کا دیا ہے کہ جس کو چاہو اولی الامر بناؤ، جس کو چاہو ولی بناؤ، لیکن
تم نے اس سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اگر اس کی اطاعت کرنی ہے تو اس کی اطاعت اللہ جیسی ہونی چاہیے، اگر اس کی ولایت ماننی ہے تو اس کی ولایت بھی اللہ جیسی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ جیسا کہ معانی الاخبار میں چھٹے امام کی حدیث درج ہے، میرے مولا فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت ہی اصل میں اللہ کی ولایت ہے۔ جس نے ہماری ولایت کو تسلیم کیا اس نے اصل میں اللہ کی ولایت کو تسلیم کیا، کیونکہ خدا مخلوق تک آ نہیں سکتا تھا، مخلوق خالق تک پہنچ نہیں سکتی تھی، اس کا کام تھا ہمیں ہدایت پہنچانی، ہمارا کام تھا اس سے ہدایت لینی۔ تو جو اللہ اور مخلوق کے درمیان ربط ہے اسے اول الامر کہتے ہیں۔ قرآن میں اول الامر 29 معنوں میں امر آیا ہے۔ امر سے مراد بیٹا، امر سے مراد رزق، امر سے مراد زندگی، امر سے مراد صحت، امر سے مراد جادوانی، امر کے جتنے بھی معنی لیے جائیں، اگر امر سے مراد بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہے اول الامر وہ ہوگا جو بیٹے دے سکتا ہو۔ کیا بات، اگر امر سے مراد اولاد ہے تو اول الامر وہ ہوگا جو اولاد دے سکتا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے راہب کو بیٹے دے کے بتایا کہ میں نے راہب کو جو اولاد دی ہے وہ اول الامر ہونے کی حیثیت سے دی۔ بے شک۔ اور میرے مولا سرکار امام حسن سے ایک دربار میں پوچھا گیا تھا، سوال کیا گیا تھا سلونی کا دعویٰ سننے کے بعد کہ اے امام حسن بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ سخت پتھر ہے، پتھر سے سخت وہ لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے، لوہے سے سخت وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے سخت وہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے سخت وہ بادل ہے جو پانی کو اٹھا کے پھرتا ہے، بادل سے سخت وہ ہوا ہے جو بادلوں کو اڑا کے پھرتی ہے، ہوا سے سخت وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو چلنے کا حکم دیتا ہے، فرشتے سے سخت وہ ملک الموت ہے جو فرشتے کو موت دے گا، ملک الموت سے سخت وہ موت ہے جو ملک الموت کو بھی آئے گی، موت سے سخت وہ امر ہے جس کی موت محتاج ہے، اور امر سے سخت وہ اول الامر ہے جو امر کو اذن دیتا ہے، اور نحن اول الامر وہ اللہ کا امر ہم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری، جی علامہ۔ تو لہذا صاحبان یہ سمجھیے گا کہ یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے، یہ نظام کائنات اگر اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے تو خدا اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ نمائندوں کو بھی رکھتا ہے جو اس نظام پروردگار کو چلاتے ہیں۔ آپ کسی جگہ پہ اپنا ادارہ بنائیں، آپ کسی جگہ پہ اپنا آفس بنائیں، آپ کسی جگہ پہ اپنی شاپ بنائیں، تو آپ کو امور کاروبار چلانے کے لیے چند با اختیار لوگوں کی ضرورت ہوگی جنہیں آپ اپنی مرضی سے اختیار دیں۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، اگر کوئی صاحب اپنے گھر میں ایک ڈرائیور کو رکھتے ہیں کہ وہ اس کی گاڑی کو ڈرائیو کرے تو مالک وہ خود ہیں، لیکن وہ گاڑی کی سٹیئرنگ پہ اپنے ڈرائیور کو بٹھا دیتے ہیں اور اسے گاڑی چلانے کا اختیار دیتے ہیں۔ مالک وہ ہیں، گاڑی وہ شخص چلاتا ہے اور مالک مطمئن ہوتا ہے۔ اس مثال کو میرا خیال ہے کہ میرے جیسے کم علم لوگ جلدی سمجھ سکیں گے، جیسے آج کوئی شخص اپنی گاڑی اپنے منتخب شدہ شخص کے ہاتھ میں دے کے مطمئن ہو جاتا ہے، ویسے ہی کائنات اللہ کی ہے، چلاتے آل محمد ہیں اور اللہ مطمئن ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری، اللہ کی ولایت قرآن سے پڑھتے ہیں۔ خداوند قرآن میں خداوند مطہر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ولی ہے جو موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ولی کی طاقت یہ ہے کہ جو موت دے دے اسے ولی کہتے ہیں، جو زندہ کر دے اسے ولی کہتے ہیں۔ موت دینے والا ولی ہوتا ہے، زندگی دینے والا ولی ہے۔ تو کتابوں میں وہ واقعات لکھے ہیں کہ جب ایک شخص کا جھوٹا جنازہ امیر المومنین کے سامنے لایا گیا تھا یہ کہہ کے کہ یا علی یہ شخص مر گیا ہے، امیر المومنین نے جنازے کی نیت کی، نیت کرنے کے بعد علی نے فرمایا کہ اسے ہلا کے دیکھو،
जो अमीर अल मोमिनीन को आजमाने के लिए आए थे, जब उन्होंने शख्स को हलाया और वो शख्स ने हरकत न की तो उन्होंने देखेगा या अली हम तो सिर्फ देखने के लिए आए थे लेकिन ये तो वाकई मर गया है। तो अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि तुम इमामत को आजमाने आए थे, तुम विलायत के इख्तियारात को आजमाने आए थे, तो ये बात जहन में रखना, क़यामत के दिन हर कोई उठेगा, ये फिर भी नहीं उठेगा क्योंकि इसका सिर्फ बदन नहीं मरा, इसकी रूह मर गई। क्या बात है, क्या बात है, नारे हैदरी। हजरत इब्राहिम की दुआ कुरान में मौजूद है कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से पूछा था, मेरे मालिक तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है? तो खुदा ने पूछा था, इब्राहिम क्या तुझे यकीन नहीं? इब्राहिम ने कहा यकीन है, इत्मीनान चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूं तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। जो अल्लाह से इत्मीनान मांगे उसे नबी कहते हैं। और एक दिन कंबर को लेके मेरे मालिक अली कब्रिस्तान से गुजरे, एक बोसीदा कब्र पे अली ने हाथ रखा, कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। कब्र फटी, मुर्दा कफन समेत बाहर निकला, अपने कफन से अपनी कब्र की मिट्टी को झाड़ा और मिट्टी को झाड़ने के बाद अपने कफन को खोला और कफन को खोल के दाएं देखे कि ऐन अल आबल, बाएं देखा ऐन अल आबल, ऐन आबल, ऐन आबल पुकारना शुरू किया। तो कंबर ने कहा या अली ये क्या कह रहा है? तो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि ये अपना ऊंट ढूंढ रहा है। उसने कहा या अली ये तो अभी कब्र से निकला है, पता नहीं कब दफन हुआ था, कब मरा था, तो इसने कब्र से उठते ही ऊंट क्यों ढूंढना शुरू किया? तो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कंबर क्या तूने हदीस पैगंबर को नहीं सुना? मेरे साथ इमाम कहते हैं कि जो शख्स दुनिया में जो करता हुआ मरेगा, जब क़यामत को उठेगा तो उसी काम से अपने जहन की इब्तदा कर देगा। ये शख्स एक चरवाहा है, ये ऊंट चरा रहा था, या इसका ऊंट जंगल में गुम हो गया, ये ऊंट की तलाश में सहरा में फिरता फिरता प्यास की हालत में मर गया। तो आज उठ के ये पूछ रहा है मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है? ये बात कंबर के जहन में आ गई। कंबर ने आबादी में आके अबू ज़र सलमान और मिकदाद और अम्मार को ये बता दिया कि अमीर अल मोमिनीन ने आज ये कुलिया और कानून दे दिया है कि इंसान जो करता हुआ मर जाए, क़यामत वाले दिन वही करता हुआ उठेगा। तो हर वक्त अली 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 की तस्बीह किया करो। अली अली करते मर भी जाए तो क़यामत को उठ के हम यही पुकारे, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक है। जियो लामा जियो। इख्तियारात वली ये हैं कि खुदा वो वली है जो मौत देता है, खुदा वो वली है जो जिंदगी देता है। दूसरी जगह पे खुदा, एक जगह पे और वली का तस्करा है, ये सूरह मुबारक का यूसुफ है। जनाब यूसुफ को जब भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था तो जनाब यूसुफ ने गिरते हुए खुदा से कहा था, फातिरुस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ मेरे अल्लाह तू दुनिया में मेरा वली है और आखिरत में भी मेरा वली है। जिसने गिरते हुए कुएं में पुकारा उसने अल्लाह को नहीं पुकारा, उसने वली को पुकारा। जब वली को पुकारा तो फिर कोई फरिश्ता मदद करने के लिए नहीं आया। मिंबर कूफा में बैठ के मेरे मौला अली ने फरमाया था, मैं वो अली हूं जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था। क्या बात है, नारे सूरह मुबारक ज़ुखरफ आयतें बढ़ते चले जाते हैं ताकि कुरान से विलायत मासूमीन साबित कर सके। सूरह मुबारक ज़ुखरफ की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसल मन अरसलना मिन क़ब्ल मिन रुसुलिना, सवाल कर इन नबियों से जिनको तुमसे पहले भेजा गया कि तुम्हें किस बात पे नबी बनाया गया। ये सूरह मुबारक ज़ुखरफ की आयत है। मेरा हबीब इन अंबिया से सवाल कर कि तुम्हें किस बात पे नबी बनाया गया। ये सवाल एक शख्स से हुआ था और उससे पूछा गया था कि बताइए जब ये आयत आई है तो क्या ये आयत मक्की है, क्या ये आयत मदनी है? क्योंकि इस आयत का ताल्लुक मक्का से है तो मक्का में हमारे नबी के अलावा दूसरा नबी कोई नहीं था। अगर ये आयत मदनी है तो मदीने में दूसरा नबी कोई नहीं था। तो खुदा किन अंबिया से कह रहा है कि बताओ तुम्हें ताज नबुव्वत किस बात पे मिला है? इतना कहना था या उस शख्स ने अपनी ला इल्मी का इजहार किया? यही सवाल अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में आ गया कि या अली ये आयत कहाँ उतरी थी? तो अमीर अल मोमिनीन ने मुस्कुरा के फरमाया, ये आयत न मक्की है, न ये मदनी है, न ये मिंबर पे आई, न ये
مسجد میں آئی، نہ یہ میدان میں آئی، نہ یہ رز میں آئی، نہ یہ بز میں آئی، نہ یہ بستر پہ آئی، نہ یہ گھر میں آئی. تو یا علی یہ کہاں آئی؟ فرمایا نہ عرش اول پہ آئی، نہ عرش دوم پہ آئی، نہ عرش سوم پہ آئی، نہ عرش چہارم پہ آئی. یہ آیت تب آئی تھی جب نبی شب معراج عرش پہ گیا تھا. تو 1.25 انبیاء کی امامت کے لیے جب نبی آگے بڑھے تو 1.25 انبیاء نبی سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو خدا نے بغیر کسی ملک فرشتے کے اللہ نے وحی کی رسول کو میرا حبیب ان سے پوچھ تمہیں کس بات پہ کس عہد پہ نبی بنایا گیا، ان انبیاء سے پوچھ تمہیں نبی بنایا گیا تو کس عہد پہ بنایا گیا. تو کتابیں کہتی ہیں رسالت ماب نے کہا کہ جب میں نے انبیاء سے سوال کیا تو انبیاء نے بیک زبان ہو کے کہا کہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور علی کی ولایت پر ایمان لائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری ولایت معصومین وہ ہے جس پر عمل کرنا انبیاء پہ بھی، انبیاء بھی اس اختیار کو تسلیم کرتے ہیں جسے ولایت کہتے ہیں. سوال کیا تھا میرے امام سے کہ مولا بتائیے کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں رکھا گیا تھا؟ فرمایا جب ہماری ولایت پیش کی گئی تھی تو انبیاء میں سے حضرت یونس نے تعامل کیا تھا، تھوڑا رکے تھے، فوراً ولایت کو قبول نہیں کیا، ہلکا سا تعامل کیا. ہلکے سے اس تعامل کی وجہ سے خدا نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا. مچھلی کے پیٹ میں گئے تو مچھلی کے پیٹ میں جا کے جناب یونس نبی کی دعا آج بھی قرآن میں ہے، مسلمانوں کے بچوں کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پاک ہے تیری ذات، تو تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ظالم تھا. اگر ظالم ہو تو پھر معصوم نہیں ہو سکتا، معصوم ہو تو پھر علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جناب یونس نے کہا کہ مجھے اس ولایت کو قبول کرنے میں جو ہلکا سا تعامل ہوا وہ میں نے ظلم کیا ہے. یعنی کہ اللہ کا نبی ہو کے، حجت اللہ ہو کے، معصوم ہو کے، پیغمبر خدا ہو کے، علیہ السلام ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں نے ولایت کے لیے تعامل کیا تو میں ظالم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے قتل کرنے سے انسان ظالم نہیں ہوتا، ولایت علی کو سوچنے سے بھی انسان ظالم ہو جاتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے جیو. نعرہ حیدری. ایک شخص نے آ کے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا، سید الساجدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یونس کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں کیسے رکھا تھا. جناب سید الساجدین اس شخص کو لے کے دریائے دجلہ کے کنارے آئے. ہم تو جناب سید الساجدین نے آواز دی اس مچھلی کو جس نے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا. وہ مچھلی دریا سے، سمندر سے اس نے اپنا منہ بار کیا. جناب سید الساجدین کہتے بتا تو نے یونس کو کیسے رکھا تھا؟ فرمایا اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ یونس نبی کو نگلنا، چبانا نہیں ہے، اسے صرف اپنے پیٹ میں رکھنا ہے. میں نے یونس کو چبایا نہیں، میں نے نگلا اور اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا. محفوظ کرنے کی دیر تھی، میں نے اللہ کی اگلی وحی کا انتظار کیا. خدا نے مجھے حکم کیا کہ سمندر کی آخری سطح پہ چلا جا. جب میں سمندر کی آخری سطح پہ گئی تو وہاں سمندر کے بالکل آخری سطح پہ رہنے والی چھوٹی مچھلیوں نے جب علی 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 کی تسبیح پڑھنی شروع کی تو میرے پیٹ میں یونس نے سوچا کہ میں نبی ہو کے جس ولایت کو سوچ رہا تھا، سمندر کی آخری سطح پہ مچھلیاں اس کی گواہی دے رہی. کیا بات ہے. نعرہ حیدری. ولایت وہ اختیار ہے جسے تسلیم کرنا ہوتا ہے. امیر المومنین سرکار علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ میں اللہ کی ولایت ہم آل محمد. بے شک. اور مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت جملہ، انا اذان اللہ وصلاۃ المومن، میں اللہ کی اذان ہوں اور مومنین کی نماز. کیا بات ہے. بے شک. یہ جملہ میرا نہیں، جملہ امیر المومنین کا ہے، میرے بادشاہ کا ہے، بابا حسنین کا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی اذان، میں مومن کی نماز ہوں.
جب مسجد سے حیا علی الصلاح کہا جائے، مسجد سے حیا علی الفلاح کہا جائے، تو علی فرما رہے ہیں کہ وہ اذان میں ہوں، میں اللہ کی اذان ہوں، مومن کی نماز ہوں۔ اذان پہلے ہوتی ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، جس علی کے بغیر اللہ کی اذان مکمل نہیں ہوتی، مومن کی نماز کیسے مکمل ہو سکتی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ انا اذان اللہ فی الدنیا و معذن فی الاخرہ، میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں، آخرت میں اللہ کا معذن ہوں۔ میں دنیا میں، لفظ سمجھیے گا، جملہ سمجھیے گا، میں دنیا میں اللہ کی اذان، آخرت میں توحید کا معذن۔ میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں، آخرت میں اللہ کا معذن ہوں۔ اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے میدان کا معذن ہوں۔ اب میرا خیال ہے کہ پوری تقریر میں سے بہترین جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے میدان میں، میدان قیامت میں اذان دوں گا۔ تو پوچھا گیا، یا علی جب اذان دی جاتی ہے تو نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، میدان محشر میں کون سی نماز ہوگی جس کی آپ اذان دیں گے؟ علی فرماتے ہیں کہ اذان ہوتا ہے بلانے کے لیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال کے لیے تڑپ رہا ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال کو بڑھانے کے لیے کوئی عمل ڈھونڈ رہا ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خوش ہوگا وہ شخص جس کے پاس ہماری ولایت ہوگی، اور بگڑا ہوا ہوگا اس کا چہرہ جس نے ہماری ولایت سے دشمنی کی ہوگی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ میرا گلدستہ اذان بنایا جائے گا، اور میں علی گلدستہ اذان پہ جا کے جو اذان دوں گا وہ اذان کیا ہوگی؟ اب اذان علی سنیے گا۔ علی فرماتے میں اذان دوں گا، الا لعنت اللہ علی الذین، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پہ، کذب ولایتنا واستخف بحقنا، جنہوں نے ہماری ولایت کو چھپایا اور ہمارے حق کو کھایا۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، مقصرین پر لعنت بے شمار۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی اذان ہوں، اور میں اذان دوں گا کہ خدا کی لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے ہماری ولایت کو جھٹلا دیا اور ہمارے حق کو کھا لیا۔ ان کی ولایت کو تسلیم کرنا اللہ کی ولایت کو تسلیم کرنا۔ بے شک۔ دیکھیں خدا دعویٰ کرتا ہے، میں نے کل کی گفتگو میں جو بات کہی تھی، یہ ثبوت دیتے، اگر اس کا رحم ہے تو تجلی یہ، اگر وہ رازق ہے تو تجلی یہ، اور ولی کامل وہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس میں توحید کی صفت مکمل نظر آئے، جس میں اس صفت کی مکمل تجلی نظر آئے، جو اس صفت سے جدا نہ ہو۔ ولی ہے اللہ کی صفات کی تجلی کا نام، جس سے توحید جلوہ کرے، جس سے توحید ظاہر ہو، جو اپنے وجود سے اس کے نور کو منوا سکتے۔ کیا بات! ولایت کسی عام دنیاوی عہدے کا نام نہیں ہے، ولایت اس با اختیار حاکم کا نام ہے جو اتنا اختیار رکھتا ہو کہ جتنا توحید اختیار ہے۔ تو اللہ کے پاس کیا اختیار ہے؟ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، شے پہ، چیز پہ نہیں، ہر شے پہ، بے شک ہر شے پہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں امیر المومنین کی ولایت۔ بے شک بے شک۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ربوبیت انسانوں تک ہے، کتنے عالمین پیدا ہوئے، کتنے آدم خلق ہوئے، کتنی زمینیں لپیٹ دی گئیں، کتنے سورج بجھا دیے گئے، کتنے آسمان گرا دیے گئے، کس ستارے میں کون سی مخلوق رہتی ہے، کس سیارے میں کون سی مخلوق آباد ہے،
کہاں تک ابھی آبادی کا تصور پہنچا ہے, کہاں پر ابھی آبادی کا تصور ہونا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کائنات کے ہر ذرے ذرے پر ہماری اطاعت اور ہماری ولایت پر یقین واجب ہے. کیا بات ہے, بے شک. میں آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں, پھول کھلتا ہے تو اس کو کوئی حکم کھلنے کا دیتا ہے تو وہ کھلتا ہے. کیا بات. ہوا چل رہی ہے تو کوئی چلا رہا ہے. ان ساری چیزوں کا تعلق کسی ایک مدبر الامور کے ساتھ ہے جو ان امور کو چلا رہا ہے. تو جو ان امور کو چلا رہا ہے اس کی اطاعت چلنے والی ہر چیز اور ہر ذرے پہ واجب ہے. اس لیے تو معصوم فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کائنات کا ہر ذرہ, نقطہ سنیے گا, کائنات کا ہر ذرہ جس میں زندگی ہے وہ زندگی کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہم پر درود پڑتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. درود ہر ذی روح کی ضرورت ہے. درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, میرے اللہ تو درود بھیج محمد وعلی محمد. ہم نے درود پڑھا نہیں, اللہ سے دعا کی ہے تو بھیج. کیا بات ہے. جیو جیو. میں آپ سے کہوں صلوات پڑھے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ نے کہا ہم نے صلوات پڑھ دی. آپ نے نہیں پڑھی, آپ نے اللہ سے گزارش کی ہے کہ تو پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے اللہ صلی کر, درود پڑھ تو محمد وعلی محمد پر. ان پر درود پڑھنے کے لیے بھی اللہ ہونا چاہیے. کیا بات, کیا بات. جیو. اللہ سے کہتے ہیں تو ان پہ درود پڑھ, وہ ہمیں کہتا ہے تم پڑھو. ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والو تم درود پڑھو. ہم کہتے تو درود پڑھ. وہ درود ہمیں پہنچا رہا ہے, ہم اسے کہہ رہے ہیں تو پڑھ. یعنی کہ وہ فیض دے رہا ہے, ہم فیض مانگ رہے ہیں. اس دینے اور مانگنے کو درود کہتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دنیا کا تمام نظام جو چل رہا ہے وہ طلب اور رسد کی بنیاد پہ چل رہا ہے. دنیا کا تمام نظام جو چل رہا ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ چل رہا ہے. اگر آپ کی ڈیمانڈ ہے تو سپلائی ہے, اگر ڈیمانڈ نہیں ہے تو سپلائی نہیں. ضرورت ہے تو عطا ہے, ضرورت نہیں تو عطا نہیں. بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے تو ماں خوراک دیتی. دنیا میں قانون ہے کہ ہر چیز کے لیے جو ایک رائج قانون ہے, جو رائج کلیہ ہے, وہ رائج قانون اور کلیہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے. آپ طلب اور رسد کا ہے, مانگنا دینا. اس سے دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے. بس اس سے زیادہ بہتر آسان نہیں ہو سکتا. اس مانگنے اور دینے کے عمل کو درود کہتے ہیں. بات کو ہم اس سے مانگتے ہیں, وہ ہمیں دیتا ہے. جو ہم مانگیں گے تو وسیلہ یہ ہوں گے, جب وہ دے گا تو وسیلہ یہ ہوں گے. نہ ہم ان کے بغیر اس سے مانگ سکتے ہیں, نہ وہ ان کے بغیر ہمیں دے سکتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, یا علی, یا علی مدد حق ہے. جیو لاما جیو. کیا اور آسان کر دیتے, اور آسان کر دیتے. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے سلیس سے سلیس, آسان عام فہم الفاظ کے ساتھ مشکل موضوعات کو نبھاؤں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم روشنی لیں. روشنی ہمیں سورج دے گا. ہم روشنی چاہتے ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, طلب رسد. ہم چاہتے ہیں کہ روشنی آئے, سورج چاہتا ہے کہ روشنی دوں.
نہ سورج زمین پہ آ سکتا ہے نہ ہم سورج پہ جا سکتے. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ سپلائی دینا چاہتا ہے لیکن اس کا حجم اسے زمین پہ نہیں آنے دے رہا. ہماری کمزوری ہمیں وہاں نہیں جانے دے رہی. تو اب اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو کس نے پورا کیا؟ اس سورج کی کرن نے، جس نے ادھر سے سورج سے روشنی لی اور ادھر ہم تک پہنچا دی. وہ شعاع وسیلہ ہے اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. جس طرح سورج اپنی روشنی شعاع کے ذریعے زمین تک پہنچاتا ہے، اللہ اپنا اختیار ولی کے ذریعے زمین تک پہنچاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری. اور آسان کر دیں، اور آسان کر دیتے. شعاع سورج نہیں، سورج کا اثر ہے. ولی اللہ نہیں، اللہ کا اثر ہے. بے شک. اور آسان کرتے ہیں. جیسے سورج بغیر کرنوں کے پہچانا نہیں جاتا، ایسے اللہ بھی بغیر 14 کے پہچانا نہیں جاتا. کیا بات، کیا بات. بہت خوب جی علماء. سورج کو اپنی پہچان کے لیے کرن کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی احتیاج پوری کرنے کے لیے کرن کی ضرورت ہے. ہم بھی شعاع سے منسلک ہیں، سورج بھی شعاع سے منسلک ہے. تو صاحبان بس اتنی ہی سمجھ کی بات ہے کہ ولی اسے مانا جاتا ہے جو ادھر خالق سے جڑا ہو، ادھر مخلوق سے جڑا ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے علامہ جیو. جو ادھر اللہ سے جڑا ہو، ادھر مخلوق سے جڑا ہو. خالق سے لے مخلوق کو دے، مخلوق کی دعا لے اللہ تک پہنچائے. اس سے ولایت کہتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. کائنات میں ہر شخص، کوئی بھی شخص بغیر ولی کے نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ماں باپ آپ کے ولی ہیں. اللہ کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ انکار ولی کا ہونا ہے، اس نے ہر گھر میں ایک ولی رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے. باپ کو اولاد میں بطور ولی بنایا ہو. ماں اور باپ ولی ہیں اور اولاد میں ان کی اطاعت واجب ہے، اور خدا نے ماں باپ کو ولی بنا کے ان کی اطاعت واجب کر کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے، جب تم اپنے جیسے ولی کی اطاعت سے نہیں بچ سکتے تو میرے ولی کی اطاعت سے کیسے بچ سکتے؟ نعرہ حیدری. علی علی. تو جو باپ کی ولایت کا انکار کرے، جو باپ کے اختیار کو نہ مانے، جو باپ کی ہی نہ مانے، تو آپ اس سے کہیں کہ تو علی ولی اللہ پڑھ. ولی اس اختیار کو کہتے ہیں جو خدا کسی کو سونپ دیتا ہے. ہم اپنے ماں باپ خود نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے، اور اس نے انہیں ہمارا ولی بنایا. ماں باپ ہم نے مرضی سے نہیں چنے. ہم کئی رشتے اپنی مرضی سے چنتے ہیں، لیکن ماں باپ ہمارے چنے ہوئے نہیں ہیں، ماں باپ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے. جب ہم چھوٹا ولی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے تو بڑا ولی اپنی مرضی سے کیسے بنا سکتے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. جیو علامہ جیو. جب ہم اپنے جیسا ولی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، یہ ولی بھی اللہ بناتا ہے، وہ ولی بھی اللہ بناتا ہے. انہیں بھی اختیار اللہ دیتا ہے، انہیں بھی اختیار اللہ دیتا ہے. ان کے اختیار کو تسلیم کرنا بھی اطاعت ہے، ان کے اختیارات کو تسلیم کرنا بھی اطاعت ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. والدین کی اطاعت سے نافرمانی کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، اور علی ولی اللہ کی نافرمانی کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. خدا نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اطاعت کرو والدین کی کیونکہ ان کی اطاعت میری اطاعت نہیں.
वालदैन की अताअत फर्ज है, वालदैन की अताअत जरूरी है, लेकिन वालदैन की अताअत अल्लाह की अताअत नहीं, औलिल अम्र की अताअत अल्लाह की अताअत है। अतिउल्लाह अतिउर रसूल, अताअत अल्लाह की करो, उसके रसूल की करो। और अताअत क्या कहती है वो भी बता देते हैं। फजर की नमाज की रकतें 2 हैं। मैं वाजिब 2 रकतें पढ़ने के बाद चाहूं कि मैं तीसरी रकत भी पढ़ूं और मैं तीसरी रकत के लिए उठ के खड़ा हो जाऊं और उसमें कुरान की सबसे लंबी सूरत पढ़ूं और उस तीसरी रकत में रोऊं भी, गिड़गिड़ाऊं भी, बदन भी मेरा काम पे, नमाज मुकम्मल करने के बाद किसी से पूछूं कि मैंने फजर की नमाज 3 रकतें पढ़ी तो क्या मेरी नमाज हुई, वो कहेगा नहीं। क्यों? अल्लाह की पढ़ी। वो कहे 2 पढ़ी थी तो अताअत थी, तीसरी पढ़ी तो बगावत हो गई। क्या बात है, क्या बात है। नारा हैदरी या अली। 2 में अताअत थी, तीसरी पढ़ी तो बगावत हो गई। अब मैं उनसे सवाल करूंगा कि चले ठीक है, एक ही मैंने एक्स्ट्रा पढ़ी थी ना, वो खत्म हो गई, 2 बच गई। वो कहते नहीं, जब बगावत आए तो ये अताअत को भी खत्म कर देती है। क्या बात है, क्या बात है जियो लामा, क्या बात है। आपने 1 रकत अपनी मर्जी से शामिल की, वो जाती हुई पिछली 2 भी ले गई। क्या बात, बहुत खूब। क्योंकि तीसरी चीज बगावत की हो जाए तो पहली 2 अताअतों को भी खा जाती है। क्या बात है, क्या इसलिए बात हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलील्लाह पढ़ते हैं कि पिछली 2 अताअतें कायम रहे। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई इंसान अली की विलायत का इनकार कर दे तो जैसे 1 रकत पिछली 2 को खा जाती है, तो यहाँ 1 नाफरमानी पिछली 2 अताअतों को भी खा जाती है। नारा हैदरी या अली। जियो लामा, जियो किबला, बहुत खूब। अल्लाह व अतिउर रसूल व औलिल अम्र मिनकुम, अताअत अल्लाह की, उसके रसूल की और औलिल अम्र की। औलिल अम्र से मुराद मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ किस्म के लिए साहिबान हाकिम वक्त औलिल अम्र है। तो हाकिम वक्त तो हम जैसा गुनहगार है तो उसकी अताअत कैसे? यहाँ अताअत का लफ्ज है और अताअत सिर्फ मासूम की होती है। बेशक बेशक। मासूम जो कहे वो करो, ये अताअत है। और मासूम की अताअत में ये लुत्फ है कि मासूम की अताअत अल्लाह की अताअत से टकराती नहीं। बेशक ऐसे ही। अल्लाह कुछ करवाना चाह रहा हो, मासूम कुछ करवाना चाहे, तो दोनों अताअतों में फर्क आएगा। ऐसा अल्लाह और मासूम की अताअत में नहीं होता। बेशक। हाँ, ये होता है कि खुदा मासूम को ये इख्तियार देता है कि वो जब चाहे अल्लाह अपनी अताअत को रोक देता है। जैसा कि सहाबी नमाज पढ़ रहा था और नबी ने उसे आवाज दी, उसने नमाज को खत्म ना किया और बारगाह रिसालत में आके कहा, मेरे या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं अताअत परवरदिगार कर रहा था। फरमाया जब अतीउर रसूल बुलाए तो अतीउल्लाह को रोको, इसलिए कि मेरी अताअत ही अल्लाह की अताअत। क्या बात है। नारा हैदरी या अली। बहुत खूब, बहुत अच्छे। हमने नमाज पढ़ी किसके कहने पे? रसूल के कहने पे। हमने रोजा रखा किसके कहने पे? रसूल के कहने पे। हमने ज़कात दी किसके हुक्म पे? रसूल के हुक्म पे। हमने हज किया किसके हुक्म पे? रसूल के हुक्म पे। हमने अपने आप को इस्लामी मुआशरे में ढाला किसके हुक्म से? रसूल के हुक्म से। इसका मतलब है ये सब कुछ अताअत रसूल है। नमाज अताअत रसूल, रोजा अताअत रसूल, ज़कात अताअत रसूल, हज अताअत रसूल, ये तमाम अताअत रसूल हैं। तो जिस रसूल ने हमें नमाज दी थी, उसी रसूल ने गदीर में हमें अलीउन वलीउल्लाह भी दिया। क्या बात। नारा हैदरी या अली। अली हक। जियो जियो। कुम्मे गदीर में इख्तियारात मुंतकिल होके इमामत के पास चले गए। अब इमामत के पास ये इख्तियार है, वो जब चाहे जैसे चाहे इबादत को रोक भी सकता है। और वही इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इमाम हुसैन ने कहा था,
احرام توڑو حسین جا رہے ہیں، کیا بات، ایسے ہی احرام کھول دو حسین ابن علی جا رہے ہیں۔ تو اگر وہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ حسین حج اللہ کا ہے، جا تم رہے ہو، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 جا رہے تھے وہ جانتے تھے کہ کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے۔ بے شک، نعرہ حیدری یا علی، جب حجت کہہ دے تو جس حال میں ہو، جس بھی حال میں ہو، حجت کی صدا پہ لبیک کہنا آپ پہ واجب ہو۔ یہ ولایت ہے، یہ ان کے پاس اختیار ہے، ہمیں ان کے اختیار کو تسلیم کرنا ہے، ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنی یہ اختیار کتنا تھا، کیسے تھا، کب تھا، کیوں تھا، نہیں۔ جیسے ہم اللہ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اللہ یہ کیسے کرتا ہے، تو ویسے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ولی کیسے کرتا ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ اللہ کے پاس کلی اختیار ہے اور وہ اپنے ان اختیارات کا مالک اپنے ولی کو بناتا ہے۔ بے شک، ایسے ہی آصف بن برقیہ پلک جھپکنے میں ملکہ سبا کا تخت لے کے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ جو تھوڑے سے علم سے آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل کے فاصلے سے تخت اٹھا سکتا ہے، تو جو کلے کتاب ہو۔ آصف بن برقیہ کتاب میں سے علم رکھتا تھا، اور علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کلو کتاب ہے، ومن عنده علم الکتاب، مکمل اللہ کی کتاب کا علم علی کے پاس۔ نعرہ حیدری یا علی، علی ولایت معصومین کے عنوان سے مجلسیں مسلسل رہیں گی، اور انشاءاللہ ہم اب آنے والی آخری 2 مجالس جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے اختیارات میں پڑھیں گے کہ ولایت حسین کیا ہے۔ کل کی مجلس میں کوشش کریں گے کہ ہم ولایت حسن علیہ السلام پہ بات کر سکیں کہ ولایت صرف علی کی نہیں، ولایت حسن کی بھی ہے، ولایت حسین علیہ السلام کی بھی ہے۔ ہر حجت کے پاس ولایت تھی، اور انہوں نے اس اختیار کو کیسے، کب اور کتنا استعمال کیا۔ ان کے اختیارات کو تسلیم کرنا، ان کی ولایت پہ گواہی دینا، ان کی ولایت کو ماننا، یہی اصل اسلام ہے۔ بے شک بے شک، کربلا میں جنگ تخت تاج حکومت کی نہیں تھی، کربلا میں جنگ اختیارات کی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین علیہ السلام میرے اختیار کو تسلیم کریں، اور حسین چاہتے تھے کہ مسلمان میرے اختیارات کو تسلیم کریں۔ امام حسین کے اختیارات وہی تھے جو حسین علیہ السلام کی ولایت تھی۔ یزید نے اس بات سے انکار نہیں کیا تھا کہ آپ فرزند رسول نہیں ہیں، اس نے اس بات سے انکار نہیں کیا تھا کہ آپ رسول کے بیٹے نہیں ہیں، اس نے اختیارات اور حسین علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بے مثال قربانیاں پیش، ایسی قربانیاں کہ صرف کربلا میں جوان نہیں دیے گئے، 6 ماہ کا شیر خوار شہزادہ بھی دیا۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کربلا کے وہ سپاہی جو ظاہری سن میں چھوٹے تھے، بہادری میں اتنے بلند تھے کہ عباس کے بعد لڑنے کے لیے کربلا میں ہر جوان گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے گیا ہے۔ علی اصغر وہ کربلا کے مجاہد ہیں جو حسین کے ہاتھوں پہ مقتل میں گئے۔ امام حسین علیہ السلام فوج اشکیا کے سامنے جا کے سوال کرتے ہیں، مطالبہ بیعت حسین سے ہے۔ اصغر کے پانی کے لیے دریائے فرات سے 2 گھونٹ پانی چاہیے۔ ظالم تھے، چہرے اباؤں کے نیچے رکھ کے رونا شروع کیے۔ عمر ابن سعد ملعون وہاں پہ گیا جہاں حرمل ملعون کھڑا تھا، اور اسے جا کے کہا اکت کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر،
इसने जल्दी से अपने तीरों में से वो तीर निकाला जो जंग में भागते हुए घोड़े को मारा जाता था। इसने उस सैशुबा तीर, 3 नोकों वाला तीर, उसे तीर को कमान में डाला, तीर चलाने का इरादा किया, तीर जमीन पे गिरा, फिर उठाया, फिर गिरा, फिर उठाया, फिर गिरा। आखिर उमर इब्न साद मलाउन इसके करीब आके कहता, इतना बड़ा तीर अंदाज है कि अरब में तेरी तीर अंदाजी के किस्से मशहूर है, तुझसे एक बच्चे की गर्दन का निशाना नहीं लिया जा रहा। और भले मलाउन कहता है, उमर इब्न साद मेरे करीब आ, जब मैं तीर चलाने का इरादा करता हूं तो वो सामने वाले खैमे का पर्दा हिलता है। अल्लाह जाने इस बच्चे की माँ है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, सर पे कुरान रख के कह रही है, ना चलाना, अपना तीर देख, मेरा सगीर देख। फिर किताबें और बत्तल कहती हैं, ये मलाउन, ये शकीउल कल्ब, खुदा की लानत हो इस पे, ये अपने तीर को छोड़ता है, तीर उड़ता हुआ आता है। माँ की नजरें तीर की नोक पे थी। जो ही तीर शहजादा अली असगर के हलक से पार हुआ और वही तीर इमाम हुसैन की कलाई को छेदता हुआ गुजर गया। करीम करबला की कलाई पे तीर का लगना था। शहजादा अली असगर की बंद आंखें दोबारा खुल गई। आवाज आई, अम्मा मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी गर्दन छोटी थी और जालिम का तीर वजनी था। इमाम हुसैन इब्न अली कहते हैं, ऐ अली असगर मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपकी गर्दन से तीर खींचूं। तो शहजादा अली असगर की आवाज आती है, बाबा हुसैन अगर आपने तीर खींचना है तो ऐसे नहीं, हजरत इब्राहिम को बुलाइएगा, दादा इस्माइल को बुलाइएगा, मदीना जनाना को बुलाइएगा। आवाज आई, अंबिया खड़े हैं। करीम करबला जनाब शहजादा अली असगर को करबला की रेत पे लिटाते हैं। यह तीर नोक पे हाथ डाला जाता है। यह आवाज हुसैन इब्न अली आती है, मुश्किल वक्त में मेरे साथ कौन खड़ा है? आवाज आती है, हुसैन मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा तेरी मदद के लिए आ गई हूँ। हुसैन मेरे बच्चे का जिस्म देख और मेरे बच्चे का नाजनी बदन देख और जालिम का तीर देख। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी शिद्दत गिरिया के साथ शहजादा अली असगर की गर्दन से तीर खींच देते हैं। तड़पते हुए बच्चे की लाश को इमाम हुसैन अपनी जुल्फकार के साथ करबला के सीने में एक छोटी सी कब्र बनाते हैं। लेकिन शाम गरीबा उस कब्र को शिगाफ्ता कर लिया गया, उस फूल को जमीन की सतह से निकाल लिया गया। और आज भी जाहिर गवाह है, जनाब अली असगर की करबला में कोई अलहदा कब्र नहीं है। आज भी इमाम हुसैन की जर्री पे जाओ तो 3 ज़ियारतें लिखी हैं, लेकिन अंदर तुरबतें 2 हैं। शहजादा अली अकबर की तुरबत है, इमाम हुसैन की तुरबत है। और जब वहां पे ज़ियारत पढ़ी जाती है तो सिर्फ अली अकबर की नहीं पढ़ी जाती, वहां अली असगर इब्न हुसैन को सलाम किया जाता है। और जब उलमा से पूछा जाता है कि तुरबत अली असगर अलहदा क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं कि शाम गरीबा जब घोड़ों के साथ लाशों को पमाल किया जा रहा था तो अली असगर की लाश हुसैन के सीने पे आ गई थी। आज भी असगर की कब्र सीना हुसैन इब्न अली है। आज भी वो बाप के सीने पे सो रहे हैं। मेरा अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमाए, हमारा रोना हमारा पुरसा कबूल फरमाए। शहजादी हम पे राजी हो, आकाजादी किसी का मोहताज ना फरमाए। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।